میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت کا احسان ہے اور بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مذہب عطا کیا ہے۔ ہم مذہب رکھتے ہیں۔ ایک بات یہ بھی سمجھ لیں، مذہب دنیا میں ختم ہو گئے۔ کوئی مذہب اللہ کے نزدیک پیور نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے سوائے مذہب اسلام کے۔ ہمارے مذہب کی خوبی یہ ہے، ہم کسی مذہب کو گالی نہیں دے رہے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مذہب جو پیور ہے، جیسے اترا تھا ویسے کہ ویسے آج بھی اسی شکل میں موجود ہے۔ اس مذہب کو مذہب اسلام کہتے ہیں۔ وہ صرف آپ کے پاس موجود ہے۔ جو کتاب جیسے کہ جیسے اتری تھی ویسے کہ ویسے آپ کے پاس موجود ہے، نہ ایک نقطے کی کمی ہے، نہ ایک نقطے کی زیادتی ہے۔ اللہ اکبر! وہ پیور کتاب اگر کسی کے پاس موجود ہے وہ صرف آپ ہے۔ کتنے خوش نصیب ہے آپ کہ آپ کے پاس قرآن جیسی کتاب ہے، نہ جس میں کمی ہوئی ہے نہ جس میں زیادتی ہوئی ہے، جیسی آئی تھی 14.5 صدیوں کے بعد بھی ویسے ہی ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ ایسے کہ ایسے ہی رہے گی۔ پیور مذہب آپ کے پاس ہے، اور پھر سبحان اللہ اس مذہب میں جو سب سے پیور مسلک ہے وہ آپ کے پاس موجود ہے۔ وہ مسلک کیا ہے؟ محبت رسول ہے، عشق رسول ہے، تعظیم رسول ہے، تعظیم خدا ہے، تعظیم ملائکہ ہے، تعظیم اولیاء ہے، تعظیم انبیاء ہے، تعظیم جو ہے وہ بزرگان دین ہے، تعظیم کعبہ ہے۔ غرض کے مذہب و مسلک اگر سچا کسی کے پاس ہے تو وہ آپ کے پاس ہے، اور وہ جو مذہب اور مسلک کا جو مختصر سا تعارف سمٹ آتا ہے بس وہ اتنا ہے: انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ بس اتنا ہمیں کرنا ہے کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ نتیجہ کیا ہاتھ آتا ہے؟ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اپنے مذہب میں گڑی ہوئی قصے نہیں، اپنے مذہب میں گڑی ہوئی کہانیاں نہیں۔ ہمارا خدا وہ ہے، اللہ اکبر، جو محمد الرسول اللہ کا خدا ہے، جو رب محمد ہے۔ اندازہ تو کرو مسلمانوں، تھوڑی دیر کے لیے غور تو کرو۔ میں جلدی سے اپنے عنوان پر بھی آ جاؤں گا۔ پوسٹر پر لکھے ہوئے عنوان کا بھی مجھے تھوڑا سا خیال ہے، اس لیے کہ جو چیز پوسٹر پہ لکھ دی جاتی ہے حق بنتا ہے کہ اس پر بھی کوئی گفتگو ہو جائے۔ آپ نے جو عنوان دیا میں اس پہ بات کروں گا، لیکن بہت توجہ سے سننا۔ ہم کسی کو خدا نہیں مانتے، ہم صرف رب محمد کو خدا مانتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، رب محمد کو خدا ماننے کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہم نے محمد الرسول اللہ کے خدا کو تو نہیں دیکھا، نہ ہم دنیا میں دیکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ اتنا پوتر ہے، وہ اتنا بلند ہے، نہ وہ تصور میں آ سکتا ہے، نہ تخیل میں آ سکتا ہے، نہ زبان میں آ سکتا ہے، نہ بیان میں آ سکتا ہے، نہ خریدا جا سکتا ہے، نہ بیچا جا سکتا ہے۔ جو خریدا جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جو بیچا جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جو جنگل جنگل کسی کی تلاش میں بھٹکتا پھرے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ خدا تو وہ ہے جس کے لیے لوگ پھرا کرتے ہیں۔ اگر خدا پھرے گا تو منزل کس کو ملے گی؟ اللہ اکبر! خدا وہ ہے جو تصورات سے پاک ہے، خدا وہ ہے جو تخیلات سے پاک ہے، خدا وہ ہے جو زبان میں آنے سے پاک ہے، خدا وہ ہے جو بیان میں آنے سے پاک ہے، خدا وہ ہے جو ماں کے پیٹ میں آنے سے پاک ہے۔ جو ماں کے پیٹ میں آ جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جسے ماں کا پیٹ قید کر لے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو پیدا ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر! پھر خدا وہ ہے اللہ اللہ، جب وہ تصور میں نہیں آتا، وہ زبان میں نہیں آتا، وہ بیان میں نہیں آتا، تب وہ تخیل میں نہیں آتا، تو پھر خدا کی معرفت کیسے ہو؟ تو اللہ فرماتا ہے قد جاءکم برہان من ربکم، کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنی برہان بنا کر محمد الرسول اللہ کو بھیجا۔ آیہ کریمہ کا مفہوم ہے یعنی اب تم خدا کو نہیں دیکھ سکتے، اگر خدا کو دیکھنا ہے تو اس کے محبوب کو دیکھو، اور اندازہ کرو کہ جب بندہ ایسا ہے یعنی عبدہ
ایسا ہے، عبدہ ایسا ہے تو اللہ کیسا ہوگا؟ عبدہ ایسا ہے تو اللہ کیسا ہوگا؟ اب ان کو دیکھتے جاؤ، خدا کا اندازہ کرتے جاؤ، اس کی معرفت حاصل کرتے جاؤ۔ مطلب اگر میں اندازہ کروں کہ میرے خدا کے حسن کا عالم کیا ہے تو میں محمد الرسول اللہ کو دیکھ کر کے سوچوں کہ حضور کو دیکھنے والوں نے کہا اللہ اکبر وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ نبی کو دیکھنے والے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ جیسا میری آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ ارے آنکھیں کیا دیکھتی؟ آپ جیسے کو کسی ماں نے جنم ہی نہیں دیا، اور آپ کو اللہ نے ہر عیب سے پاک بنایا۔ آپ جیسا بننا چاہتے تھے، گویا خدا نے آپ کو ویسا ہی بنا دیا۔ اب مجھے بتاؤ، جب حسن مصطفیٰ یہ ہے، جب حسن مصطفیٰ یہ ہے جس کو خدا نے اپنے جلووں کا عکس بنایا، جب اس مصطفیٰ جان رحمت کے حسن کا یہ عالم ہے، جب مخلوق کے حسن کا یہ عالم ہے، تو بنانے والے خالق کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ ہمارے خدا کے حسن کا عالم کیا؟ اندازہ کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان امام الانبیاء کانفرنس۔ لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کے خدا کی تصویر کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا جس کا تصور نہیں اس کی تصویر کیسے؟ جس کا تصور نہیں، تمہیں مبارک ہو مسلمانوں، تم وہ خدا رکھتے ہو جو محمد الرسول اللہ کا رب ہے، جو محمد الرسول۔ تو اب بتائیں جب وہ اتنے خوبصورت تھے، میری بات سمجھ میں آتی ہے؟ جی سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ میں آئے تو بات ٹھیک ہے، ورنہ تقریر کا کوئی مطلب نہیں۔ بات اگر سمجھ میں آ رہی ہے، اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے۔ جب حضور اتنے خوبصورت ہے، کیونکہ اللہ کی مخلوق میں سب سے خوبصورت حضور ہیں، ان سے خوبصورت کوئی نہیں۔ صحابہ کہتے ہیں جب وہ سورج کے سامنے کھڑے ہوتے تھے تو سورج کی روشنی پر ان کے چہرے کی روشنی غالب نظر آتی تھی۔ جب وہ چاند کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، اس پر میں نہیں کہوں گا آپ لوگوں کو کہ بولو سبحان اللہ، کیونکہ میں چندے والا آدمی نہیں ہوں، بہت بڑی بات میں کر رہا ہوں شان امام الانبیاء کی۔ ہے کسی کے پاس تو لاؤ نا ایسا قائد جس کے سامنے سورج کی روشنی ماند پڑ جائے۔ اگر ایسا قائد کسی کے پاس ہے تو وہ صرف کلمہ پڑھنے والے محمد الرسول اللہ کے غلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان امام الانبیاء علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ۔ ہم 56 کی نہیں 72 کی چھاتی سے کہتے ہیں کہ ہمارے قائد جیسا کسی کے پاس قائد ہو تو لا کے بتاؤ، جو سورج کے سامنے کھڑا ہو جائے تو سورج کی روشنی مان پڑ جائے، جو چاند کے سامنے کھڑا ہو جائے تو چاند کی روشنی مان پڑ جائے، جو دیواروں کے سامنے کھڑا ہو جائے تو دیواروں کا عکس اس کے چہرے میں نظر آئے، جو رات کو چلے تو اس کے چہرے سے رات جو ہے گلیاں روشن ہو جائے، دل منور ہو جائے، جنگل و بیابان روشن ہو جائے۔ جب بننے والا اتنا خوبصورت ہے تو بنانے والے کے حسن و جمال کا حال۔ واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ۔ واہ، تم ایسا خدا رکھتے ہو لیکن تمہیں اہمیت نہیں ہے اس خدا کی۔ پیٹ اسی لیے رہے ہو، لوٹ اسی لیے رہے ہو، برباد اسی لیے ہو رہے ہو۔ تمہیں تو وہ خدا ملا ہے جو کسی کے مقدر میں ہے۔ اب میں تھوڑا سا آپ کے سامنے بات رکھ، اگر سمجھ رہے تو بات رکھتا ہوں۔ حسن یہ ہے، اب اس خدا کی طاقت کتنی ہے، اس خدا کی، بولو بھائی کیمرے کو دیکھ لیجئے، میں تھوڑا 1 منٹ کی تقریر بند کر دوں یا پھر حضور کی باتیں ہیں میں کیمرہ ہے میں توجہ فرمائیں۔ اگر بات ہے تو ہمارے خدا کے پاس طاقت کتنی ہے، کتنی طاقت ہے، میں بیان کرتا جاؤں آپ حیران رہ جائیں گے۔ لیکن جو دیکھنے والی، جو دیکھی گئی طاقت ہے وہ کیا؟ اللہ نے سورج ڈبایا، رسول اللہ نے نکال دیا، اور نکالا پکڑ کے نہیں نکالا، صرف اشارے سے نکالا، اشارے۔ توجہ کریں،
اشارے سے، جس کے اشارے میں اتنی طاقت ہے اس کی انگلیوں میں کتنی طاقت ہے، سبحان اللہ۔ ہم اس مسلک کے ترجمان نہیں ہیں جو یہ کہے کہ نبی تو بیٹی کو بخشوا نہیں سکتے، ہم تو اس مسلک کے ماننے والے ہیں جو کہتے ہیں کہ ایک میں کیا، میرے عیسیٰ کی حقیقت کتنی، مجھ سے سولاد تو کافی ہے، اشارہ آتے ہیں۔ بات سمجھے؟ جی ہاں، اس لیے کہ کبھی کام بنتے ہیں کسی کے بولنے سے۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ کوئی پھنس گیا، ہمارے ناظم صاحب نے کہا یار اسے چھوڑ دو، بولنا پڑا کہ نہیں پڑا؟ بولو بھائی آپ بات شاید نہیں سمجھ پا رہے ہیں، امام الانبیاء کی شان ہے، سنی نہ سمجھے گا تو کون سا ہے؟ صحیح۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ تو تھوڑا آپ کو میرے ساتھ چلنا پڑے گا، ہاں، کیونکہ اصلاح معاشرہ پہ جو تقریر ہوتی ہے آپ چپ چاپ سنیں، لیکن جب یار پہ گفتگو ہوتی ہے نا تو پورا مجمع ساتھ ساتھ چلنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ ہمارا تو سب کچھ وہی ہے، صحیح، بے شک ہے، ہمارا تو سب کچھ وہی ہے، ہمارے پاس اور ہے کیا؟ سب کچھ وہی ہے، خدا کے بعد سب کچھ وہی ہے، بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر، اور ہم نازاں ہیں کہ ہم یتیم نہیں ہے، ہم کوئی رکھتے ہیں اپنا سرپرست رکھتے ہیں، ہم کوئی اپنا نگہبان رکھتے ہیں، ہم کوئی اپنا آقا رکھتے ہیں، کوئی ہم اپنا ماوا و مولا رکھتے ہیں۔ بہرحال سنیے، توجہ سے سنیے، تو کوئی پھنس گیا، جب پھنسا تو مولانا نے کہا زبان سے اس کو چھوڑ دو، تو زبان کام آ گئی زبان سے، لیکن کوئی اور بڑا ہے، وہ زبان سے نہیں بولتا، وہ زبان سے نہیں بولتا، بلکہ وہ اشارہ کر دیتا ہے، صرف اشارہ کر دے، اشارے سے کام ہو جاتا ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ یار وہ تو ایسی شان والا ہے، اس کے اشاروں سے کام بنتے ہیں۔ دنیا میں جس کے اشارے سے کام بنے، دنیا میں جس کے اشارے سے کام بنے، لوگ کہتے ہیں کتنی شان والا ہے، لیکن آخرت جس کو کہتے ہیں، نہ وہاں کسی کی دادا گیری چلے گی، نہ کسی کی بابا گیری چلے گی، وہاں سب نفسی نفسی کہیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے سب نفسی نفسی کہیں گے، حدیث کہہ رہی سب نفسی، حتیٰ کہ جبریل جیسا بزرگ بھی اس کی پوزیشن کیا ہوگی پتہ ہے؟ قرآن کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن، جبریل جیسا فرشتوں کا سید و سردار بھی اور سارے فرشتے خدا کی ہیبت سے تھر تھر کانپتے ہوں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے جبریل جیسا قرآن لانے والا، جبریل جیسا نبیوں کے پاس آنے جانے والا۔ بلکہ عشق میں ایک جملہ کہہ دوں، اگر کسی کے بارے میں کوئی پوچھے کہ ہر نبی کا صحابی بتا دو، ہر نبی کا صحابی بتا دو، تو آپ بے دھڑک جبریل کا نام لے سکتے ہیں، کیونکہ جبریل وہ ہے جس نے آدم سے لے کے عیسیٰ تلک اور عیسیٰ سے لے کے جان عیسیٰ تلک بار بار دیکھا ہے، حضور کو بار بار دیکھا، ہر نبی کو دیکھا۔ اللہ اکبر، توجہ کریں، جبریل جیسا بھی قیامت میں سوچو، جب جبریل کا یہ حال ہوگا، یوم یقوم الروح، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، جا کے کسی بھی مکتب فکر کا ترجمہ اٹھا کے دیکھنا، جبریل، قیامت ہے یہ، قیامت، قیامت، یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن، جبریل اور سارے فرشتے خدا کی ہیبت سے تھر تھر کانپیں گے، کسی میں بات کرنے کی جرات نہیں ہوگی مگر وہ جسے خدا اذن عطا کرے۔ بھائیو، جب جبریل تھر تھر کانپ رہا ہوگا تو اپنی چلے گی وہاں، اپنے ابا کی چلے گی وہاں۔ بڑی معذرت کے ساتھ برا مت ماننا، حضور کی شان بیان کر رہا ہوں، کیا ہمارے پیروں کی چلے گی وہاں؟ کیا ہمارے فقیروں کی چلے گی وہاں؟ جب حضرت موسیٰ کہیں گے نفسی نفسی، حضرت عیسیٰ کہیں گے نفسی نفسی، حضرت داؤد کہیں گے یہ انبیاء نفسی نفسی کہیں گے، جب چلنا شروع ہوگی تو وہ ایک الگ منظر ہوگا، پھر وہاں تو کچا بچہ بھی شفاعت کرے گا، لیکن جب تک حضور شفاعت کا دروازہ نہیں کھولیں گے تو حضرت موسیٰ بھی نفسی نفسی کہیں گے۔ ذرا غور کریں، اسے محشر کہتے ہیں، لیکن سبحان اللہ، جہاں موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، سارے انبیاء
جہاں نفسی نفسی کہیں گے وہاں میرے نبی کے اشاروں سے کام بن رہا ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جہاں ان کے اشارے سے کام بن رہا ہوگا, اور کتنوں کا ایک کا نہیں, کہتے میرے امام ایک میں کیا, میرے عیسیٰ کی حقیقت کتنی, مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ. زندہ باد نعرہ تکبیر. مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے, مجھ سے 100 لاکھ کو 100 لاکھ کو, مجھ سے 100 لاکھ کو. اس شعر کا مطلب کوئی سمجھ جائے, مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا, جس کے اشاروں کا یہ عالم ہے. سبحان اللہ, کہ آخرت میں بگڑی بنتی ہے اور پھر دنیا میں اشارہ کرے تو سورج پلٹ آتا ہے. جب اس کے بندے کی طاقت کا یہ عالم ہے. توجہ کرنا, دھیان ہے آپ کا, جو بات کہنے چلے تو وہی. جب اس کے بندے عبدہو کی طاقت کا یہ عالم ہے تو اس اللہ کی طاقت کا عالم کیا ہوگا. بندہ اتنا طاقتور ہے, خدا کتنا. ایک جملہ اور سن لیں,